بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ ڈاکٹروں نے بانی تحریک انصاف کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی اور کہا گیا ہے کہ اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی تحریک انصاف کو مزید علاج کی ضرورت ہے اور پہلے سے وہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ کو کس نے ریجیکٹ کر دیا؟ آج اڈیالہ میں کیا ہوا؟ اہم ترین شخصیت کا رابطہ بانی سے ملاقات کے لیے 48 گھنٹوں میں بڑی ملاقات کی حامی بنی۔ قومی حکومت یا نئے الیکشن فیصلہ آنے والا ہے، یہ 3 بڑی خبریں ہیں، ان پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں، جو دعا ہمیشہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایمان والی، صحت تندرستی والی، عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور جنت البقیع ہمیں نصیب ہو۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔ خبریں بڑی ہیں، خبریں اتنی تیز ہیں کہ جس کی انتہا کو پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے ایک دفعہ تو یہ بات باور کرا دی کہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، چاہے کوئی بھی شہر ہو، اگر تحریک انصاف احتجاج کرنے پر آئے گی تو تحریک انصاف پورے ملک کو بند کر سکتی ہے، اور تحریک انصاف نے یہ کر کے دکھایا۔ نہ صرف پورے ملک کو بند کر کے دکھایا بلکہ تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے کئی اہم ترین شاہراہیں بند رہیں، کئی صوبوں، ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے رابطہ منقطع رہا۔ ایک بات بڑی کلیئر ہوگی کہ پاکستان کا کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں تھا، بشمول آزاد کشمیر کے GB گلگت بلتستان کے، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکن نظر نہیں آئے، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ اس احتجاج کا یہ اثر ہوا کہ بانی تحریک انصاف کہ اس کے بیٹوں سے تو بات ہوگی، اس کے بعد ایک میڈیکل بورڈ، پوری میڈیکل بورڈ کی ٹیم بما مشینری اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اڈیالہ جیل میں جا کر بانی تحریک انصاف کا نہ صرف معائنہ کیا گیا، ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی، اور بانی تحریک انصاف کو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے بانی تحریک انصاف اس ٹیم کے ساتھ کسی ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے چلے جائیں۔ بانی تحریک انصاف پاکستان سے باہر علاج کرانا چاہتا ہے تو وہ کرا لیں، یہ خود حکومتی ذمہ داران نے بھی کہا، لیکن بانی تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا میں اسی صورت میں باہر علاج کرواؤں گا، یعنی کسی ہسپتال میں علاج کرواؤں گا اگر وہاں پر میرے ذاتی ڈاکٹرز جو معالج مجھے چیک کرتے ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی اس میں موجود ہوگا تو پھر بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو میں کسی صورت میں بھی جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، آپ میرا یہاں پہ علاج کریں، میرا جینا مرنا، میرا اوننا بچھوڑنا سب کچھ پاکستان ہے۔ میں کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ یہ شخص یہ بات کرے کہ میں نے علاج کے لیے کوئی بھیک مانگی ہے، میں نے علاج کے لیے کوئی واسطہ ڈالا ہے، یا میں کسی ڈیل کی طرف جا رہا۔ گزشتہ روز بانی تحریک انصاف نے نہ صرف واضح طور پر انکار کر دیا بلکہ یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو لے جانے کے لیے ایک نہیں 3 ایمبولینس وہاں پہ موجود تھی۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کام کیا گیا تھا کہ وہاں پر ایمبولینس رہیں گی، کس ایمبولینس میں بانی تحریک انصاف کو لے جایا جائے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا، وہاں سے میڈیا کو ہٹا دیا گیا تھا۔ رات کے جب ڈاکٹر پورا علاج کرنے کے بعد اس کامیاب مشن میں ناکام ہونے کے بعد وہ بانی تحریک انصاف کو لے کر جا سکیں، وہ واپس سے آج رپورٹ باقاعدہ راجہ ناصر صاحب، محمود خان چکسئی اور بیرسٹر گوہر کو دی اور بتایا گیا کہ یہ رپورٹ ہے، اب بانی تحریک انصاف کی نظر پہلے سے بہتر ہے، اور انہیں کیا کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے بتائی۔ وہیں پر بانی تحریک انصاف کے جو ڈاکٹرز تھے، جو ان کے وہ ڈاکٹر جو انہیں چیک کرتے تھے، ان سے ان کی بات کروائی تھی، انہیں یہ ساری صورتحال بتائی تھی، اور جس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، KP ہاؤس کے باہر بظاہر احتجاج ختم ہو، لیکن آج بھی اس وقت بھی پاکستان کی مختلف شاہراہوں پر، مختلف چوکوں پر، مختلف چوراہوں پر تحریک انصاف کے کارکن بیٹھے ہوئے، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن کسی صورت میں بھی اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی رپورٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود عمران خان کی بہنیں
خود بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر واقعی عمران خان کی ٹریٹمنٹ بہتر ہو رہی ہے، اگر عمران خان پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے ذاتی معالج کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ پھر بانی تحریک انصاف سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ یہ بالکل کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے. اور آج اڈیالہ میں کیا ہو؟ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آج اڈیالہ میں ایک دفعہ پھر بانی تحریک انصاف کو منانے، بانی تحریک انصاف کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ 3 افراد وہاں موجود تھے. ذرائع کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو منانے کے لیے بشرا بی بی تک کو اپروچ کیا گیا، بشرا بی بی تک کو کہا گیا. بشرا بی بی نے بھی واضح کہا کہ بانی تحریک انصاف اس ضمن میں کسی کی بات نہیں سنیں گے. اور خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ آج پھر کوئی 2.5 گھنٹے طویل کوئی نشست ہوئی. اس 2.5 گھنٹے کی نشست میں بانی تحریک انصاف نے واضح طور پر ایک ہی بات کی، کیونکہ آج اڈیالہ میں یہ ہوا ہے. بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جیل ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں، حکومتی ذرائع اس بات کی تردید کر رہے ہیں، لیکن اس تردید تو بانی تحریک انصاف کے علاج کے حوالے سے بھی تھی. جب کہا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں تو اس وقت بھی کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آخر میں ماننا پڑا تھا. اب ذرائع کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف 2.5 سے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات میں کوئی بھی انہیں قائل نہیں کر سکا، بلکہ بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے مقدمات کو لگائیں، میرے کیس کا ٹرائل شروع کریں، آپ دیکھیں اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا دیں، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے ضمانت دی جائے، مجھے میرے کیس ختم کیے جائیں، اور اس سے پہلے کو لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے کیسوں کو بھی لگایا جائے. آج اڈیالہ میں ایک دفعہ پھر بانی تحریک انصاف کو منانے کی، ایک دفعہ پھر بانی تحریک انصاف راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس میں تمام کے تمام لوگ ناکام ہوئے. یہ آپ کو خبر. دوسری میرے پاس اہم ترین خبر ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت اور بانی تحریک انصاف کے ایک انتہائی قریبی لاہور کے ساتھی، لاہور سے تعلق اس ساتھی، اس سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا گیا ہے کہ ہم 48 گھنٹوں کے اندر اندر بانی تحریک انصاف سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دیتے ہیں، اور ان کی فیملی کی ملاقات کے بعد ہم ماحول کو بالکل سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں. ہم ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں اور تحریک انصاف اسمبلیوں میں اپنا رول ادا کرے. ذرائع کہتے ہیں کہ ضمن میں کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں، بانی تحریک انصاف تک ہم یہ پیغام پہنچا دیں گے. حکومت کے ساتھ، حکومت کے اندر، حکومت کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بانی تحریک انصاف ہی کریں گے، اور یہ فیصلہ 48 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ 48 گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے، اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ نہ صرف بدل جائے گی بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ ایک انقلابی تبدیلی بھی دیکھیں. قومی حکومت یا نئے الیکشن، اس حوالے سے بھی فیصلہ آنے والا ہے. میٹنگیں ہو رہی ہیں. 22 فروری کے بعد آپ کو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا نظر آئے گا. یہ آپ کو خبر دیں. 22 فروری کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ نہ صرف تبدیل ہو جائے گا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ گیم کسی اور طرف چلے جائے گی، اور اس پھر بات اوپن شروع ہو جائے گی کہ قومی حکومت یا نئے الیکشن. قومی حکومت پر تحریک انصاف تیار نہیں، نئے الیکشن پر تحریک انصاف تیار ہے. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.